سنو حسینیوں، سنو حسینیوں۔ قال الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أُرِجَ بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا بالذهب إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرساداران، ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا حسین بن علی علیہ السلام، یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیات مجیدہ ہے جن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اسی ذات کی تسبیح کرو۔ یہ ان آیات کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس کے ذیل میں آج ہماری گفتگو، ہماری بحث، جو مجلس یہ ہے کہ کائنات میں جیسا سجدہ سرکار رسالت کا ہے ویسا کسی کا سجدہ نہیں ہے۔ بولنا مجلس سنیے تو بولنا جی۔ جس طرح کا سجدہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ویسا کسی کا سجدہ نہیں۔ جیسی عبادت اللہ کے نبی کی ہے اس طرح کی کسی کی بھی عبادت نہیں۔ پکی بات ہے جی۔ اللہ دے نبی تو ود کے نہ کسی دا سجدہ ہے نہ کسی دی عبادت، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور جیسے راز و نیاز اللہ سے سرکار رسالت فرماتے ہیں ویسے کوئی بھی اللہ سے راز و نیاز بھی نہیں کرتا جی۔ بھئی سرکار رسالت کی عظمت ہے نا، نبی اللہ کے راز و نیاز جیسے کسی کا راز و نیاز، کسی کی مناجات، اللہ سے گفتگو ویسی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مقام مناجات میں ہے، مصلی عبادت پر ہیں۔ بڑی پیاری بات آپ کو سنانے لگا ہوں، دلوں میں نورانیت آئے گی۔ کہا الہی میرے اللہ،
آپ نے بھی کبھی مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی ہے نا، اللہ نال گلاں کرتے ہو، گل بات ہوتی ہے یا کوئی نہ؟ جی اللہ سے بات ہوتی ہے، گفتگو، التجا، راز و نیاز۔ اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے گفتگو کی، کہا الہی سجد لک سؤادی و خیالی و آمن بک فؤادی افرت وجہی علی التراب و حق لی ان اسجد لک۔ پروردگار عالم تو اتنا عظیم ہے، اللہ میرے اللہ تو اتنا عظیم ہے، بلند مرتبہ ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے۔ میرے اللہ میرے جسم کا ہر حصہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہو کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کا فرما بردار ہو، ہر حصہ اللہ کی عبادت کرے۔ اتنی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ میں خیالوں میں بھی، آپ کو بھی تو خیال آتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے، میرے اللہ میں خیالوں میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں۔ ایک تو بدن کا ہر جز، ہر حصہ تیری عبادت کرتا ہے، میں سوچتا بھی ہوں، میں خیال بھی کرتا ہوں، تو پروردگار عالم خیالوں میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں۔ میرے اللہ اتنی بات ہی نہیں ہے، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، میرے اللہ میرا دل تیری ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، کتنا اچھا وہ بندہ ہے جس دا جسم دا ہر حصہ، جی خیالات، جی دل اللہ رب العزت کی کیا کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو۔ پھر سرکار رسالت فرماتے ہیں افرت وجہی علی التراب، میرے اللہ میں مدینہ سے باہر چلا جاتا ہوں۔ دیکھو رسول اللہ کیا کرتے تھے، بستی مدینہ سے، آبادی سے باہر چلے جاتے تھے، تنہائی میں اکیلے خاک کی ڈھیری بنا لیتے تھے، مٹی کی ڈھیری بنا لیتے تھے، اپنا یہ دایاں رخسار اس پر رکھ لیتے تھے، رکھ کر اللہ سے راز و نیاز، مناجات، باتیں، اللہ سے گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ پیغمبر کی سیرت یہ تھی، اتنا روتے تھے بارگاہ رب العزت میں۔ دلوں میں بات اتر رہی ہے نا میرے بھائیوں، اتنا روتے تھے بارگاہ رب العزت میں، اتنا گریہ فرماتے تھے، روتے تھے کہ وہ مٹی گارے میں بدل جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے سرکار رسالت کی، جی وہ خاک، وہ مٹی گارے میں، خمیر میں بدل جاتی تھی، خاک نہیں رہتی تھی۔ پھر سرکار رسالت اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، میرے مالک، توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، میرے مالک تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو بلندی اتنا ہے، تیرا مقام و مرتبہ ہی اتنا بلند ہے کہ جب تک میں خاک پر رخسار رکھ کر تیرا سجدہ نہ کروں، نہ مجھے سجدے کی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ تیری عبادت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری سلام۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو کثرت سے میرا ذکر کرو، جی ہمیشہ میری یاد میں رہو، کثرت سے میرا ذکر کرو، اور صبح و شام میری تسبیح کرو۔ راوی کہتا ہے
امام زین العابدین سید الساجدین، کیسا پیارا لقب ہے، عبادت گزاروں کی زینت. جی سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے آقا مولا سید و سردار، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار. راوی کہتا ہے امام اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے. دو باتیں میں نے آپ کو بڑی قیمتی سنائی. گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مصلی عبادت پر پیشانی سجدے میں رکھی. میں سن رہا تھا، امام نے تسبیح شروع کی. سجدے میں سار رہا ہے، امام نے تسبیح شروع کی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ تسلیما و صدقا. کہتا میں گنتا رہا، امام سجدے میں رہے، تسبیح پڑھتے رہے، میں کھڑا رہا، امام تسبیح پڑھتے رہے، امام تسبیح پڑھتے رہے، میں کھڑا رہا. کہتا ہے میں نے اپنی انگلیوں پر شمار کیا، زین العابدین امام نے 1000 مرتبہ اللہ کی تسبیح فرمائی. ایک 1000 مرتبہ اللہ کی تسبیح کی. زین العابدین امام مصلی عبادت پر آئے. جی یہی بات چلے نا آگے تھوڑی سی. جی اگر سننا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات. امام زین العابدین امام سجاد مصلی عبادت پر گھر میں عبادت فرما رہے. امام باقر چھوٹے ہیں، بچے ہیں. پرانے زمانے میں عرب میں اب بھی رواج ہے، ادھر گھروں میں کنویں ہوتے ہیں، چھوٹا سا کنواں کھود دیتے ہیں پانی کے لیے. امام سجاد نماز ادا کر رہے ہیں، مصلی عبادت پر ہیں. امام باقر علیہ السلام گھر میں کھیل رہے ہیں. اتفاق ہے، انتظام قدرت، اتفاق. کھیلتے کھیلتے امام کنویں میں گر گئے. بچپن ہے، کھیلتے کھیلتے گھر میں جو کنواں تھا امام اس میں گر گئے. والدہ پریشان، بچہ کنویں میں گر گیا. سارے محلہ بنی ہاشم والے اکٹھے ہو گئے، بچہ کنویں میں گر گیا. امام مصلی عبادت پر محو عبادت ہے. توجہ، بی بی فاطمہ بنت حسن امام کی زوجہ امام زین العابدین کے مصلی کے قریب آئی. بی بی کا امام کے مصلی کے قریب آنا تھا. امام سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے ہیں، ذکر جاری ہے، تسبیح جاری ہے، گھر میں پریشانی کا عالم ہے. امام نے نماز ختم کی. جیسے ہی امام نماز سے فارغ ہوئے، جناب فاطمہ بنت حسن زوجہ امام سجاد سامنے آئی، ہاتھ باندھ کر کہا اے عبادت گزاروں کی زینت امام، اے سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار امام. بولو نا، بولو، کچھ عبادت سمجھ کے بولو. جی اے عبادت گزاروں کی زینت امام، اے سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار امام، اے ذوالصفنات امام علی بن الحسین. بچہ کنویں میں گر گیا ہے، آپ مصلی عبادت پر ہیں، آئیے نا ذرا. بچہ کنویں میں گر گیا ہے، پریشانی کا عالم ہے. امام مصلی عبادت سے اترے، مصلی عبادت سے امام اتر کر کنویں کی طرف چلے. کنویں کی طرف امام چلے گئے، نہ چہرے پہ پریشانی کا عالم ہے. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے زین العابدین امام کنویں کے قریب آئے. کنویں کے قریب آ کر امام نے دیکھا معصوم امام ہے، بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے. زین العابدین کنویں کے قریب کھڑے ہو گئے. کنویں کے قریب کھڑے ہو کر امام نے فرمایا کنواں مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں؟
ادھر ہو کھڑا جی امام نے فرمایا قوما مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ قومے نے اقرار کیا امام برحق ہے آپ توجہ آپ امام برحق ہیں جیسے ہی قومے نے اقرار کیا آپ اللہ کے برحق امام ہیں معصوم ہیں عصمت کے درجے پر فائز ہیں معجز نما ہیں یعنی معجزے دکھانے والے ہیں جیسے ہی قومے نے اقرار کیا امام نے فرمایا اگر مجھے پہچانتے ہو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں میرا بچہ مجھے واپس کر دے امام نے فرمایا میرا شہزادہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے توجہ فرمائی آپ نے میرا سلام ہے آپ کے ذوق سماعت کو میرا بچہ مجھے واپس کر دے امام کا کہنا تھا ایک مرتبہ پانی نے بلند ہونا شروع کیا اللہ اکبر امام کی عظمت پر بآواز بلند صلوات جی امام کا حکم دینا تھا امام کا حکم دینا تھا جی سمجھ آ رہی ہے نا بات کی امام کا حکم دینا تھا پانی بلند ہونا شروع ہوا امام کھڑے ہیں کنویں کے کناروں کے قریب دیواروں کے قریب کنویں کی دیواروں کے قریب بچہ اوپر آ گیا جیسے ہی امام باقر کنویں کے کنارے کے قریب آئے امام نے اٹھایا توجہ امام نے اٹھا کر ماں کے سپرد کیا جناب فاطمہ بنت حسن نے بچے کو آغوش میں لیا چہرے پہ رونق آ گئی گھر میں خوشی کا سما ہے کہ کنویں نے بچہ واپس کر دیا امام کے کہنے پر امام کو واپس لے لیا گیا ایک چاہنے والا امام کے قریب کھڑا تھا اللہ اکبر بھائی امام کا محب امام کے قریب کھڑا تھا جیسے ہی چاہنے والا امام کے قریب کھڑا ہوا تھا دوڑ کر امام کے قریب آیا کہتا ہے مولا مصلی عبادت پر آپ کو پتہ چلا توجہ مصلی عبادت پر آپ کو پتہ چلا بچہ کنویں میں گر گیا آپ کے چہرے پہ پریشانی نہیں آئی ہے صلوات جی طرح میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جی مولا آپ مصلی عبادت پر تھے بچے کے گرنے کی آپ کو خبر ملی توجہ چاہوں گا آپ کے چہرے پہ پریشانی نہیں آئی ہے مصلی عبادت سے اترے آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے کنویں کی طرف چلے آپ کے چہرے پہ پریشانی نہیں تھی کنویں کے قریب آئے حکم دیا بچے کو کنویں میں گرا ہوا دیکھا چہرے پہ پریشانی نہیں آئی کہا مولا سجاد آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں آئی امام نے فرمایا دعا دینا جتنی دعا دے سکتے ہو جتنا نعرہ بلند لگا سکتے ہو اتنا نعرہ لگانا امام نے فرمایا جب میں مصلی عبادت پر جاتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت میں کمی نہیں کرتا جب میں کمی نہیں کرتا تو وہ کریم رب کیسے کرم میں کمی کر سکتا ہے جیتے رہو جی وہ کریم رب جب میں سجدے میں کمی نہیں کرتا جی جب میری طرف سے عبادت میں سجدے میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ کریم رب اللہ اکبر وہ اپنے کرم میں کیسے کمی کر سکتا ہے کیا کمال ہے اب سنیں ایک اور سارے امام زین العابدین کے نام لیوا میں سادہ لفظ استعمال کروں سارے عبادت گزاروں کی زینت امام کے مرید بیٹھے ہو کوئی ہے تم میں سے جو ہمت کر کے کہے میں اہل بیت کا مرید نہیں ہوں ہے کسی میں ہمت مولوی صاحب میں تو نہیں ہے جی کسی میں بھی ہمت نہیں ہم سارے اسی دروازے کے نوکر ہیں در اہل بیت کے خادم ہیں ہم اسی دروازے کے نوکر ہیں جی عجیب ہے اب سیرت کا جملہ دے رہا ہوں خدا کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے میری عبادت ہو جائے امام کیا کرتے تھے ہر سال غلامہ دے بازار چ ویندے جتے غلام نہیں بکدے فروخت ہوندے
امام اٹھے نہیں. ہزاروں غلام خرید کر امام اپنے گھر لے آتے تھے. بنی امیہ کی حکومت ہے، امام کو درس تو دینے نہیں دیتے تھے، لوگوں کو امام کی زیارت کے لیے آنے تو نہیں دیتے تھے، لیکن امام کیا کرتے؟ جا کر ہزاروں کی تعداد میں غلام خرید کے لے آتے. حکومت سمجھتی تھی غلام خرید کے لائے ہیں. کیا امام کی عظمت ہے، کیا امام کا مقام ہے. جی لوگ تو سمجھتے تھے غلام خرید کے لائے ہیں. لے آتے، گھر میں امام ان کی تربیت کرتے، نوکر نہیں بنا کے رکھتے تھے، تربیت کرتے. کسی کو قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھاتے. جیتے رہو، بولنا نا ذرا. کسی کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے، کسی کو عبادت کا طریقہ سکھاتے، کسی کو علوم آل محمد سے توجہ، کسی کو علوم آل محمد کی تعلیم دیتے. کتنی میں بڑی بات آپ کو سنا رہا ہوں. آل محمد کی تعلیمات کی تعلیم دیتے. تربیت ہو جاتی، توجہ چاہوں گا، تربیت ہو جاتی. جب تربیت کر لیتے، اللہ کی راہ میں ان غلاموں کو امام آزاد کر دیتے. سننا امام آزاد کر دیتے. اب یہ دیکھیں نا، یہی آپ تصور کر لیں. ٹھیک ہے، زمانے کا امام ہم سب کی تربیت کرے، تربیت کرنے کے بعد ہمیں آزاد کر دیں. کوئی کسی علاقے میں جائے، کوئی کسی علاقے میں جائے، کوئی کسی بستی میں جائے، کوئی کسی بستی میں جائے. کیا ہوگا؟ آل محمد کا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے گا. یہی بات ہے نا. امام غلام خریدتے، تربیت فرماتے. تربیت کرنے کے بعد سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں کوشش کر رہا ہوں جتنا آسان پڑھ سکتا ہوں آسان پڑھوں. جی تربیت کرتے لیکن میرے سامنے تو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار فہمیدہ قسم بخدا بڑے ہی سمجھدار چہرے بیٹھے ہیں. میری ایک بات بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دی. میں بڑا خوشی سے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں 2-3 دنوں سے. جی مسرت ہوتی ہے کہ آل محمد کے علوم اور سیرت کو سننے والے یہاں پر بھی موجود ہیں، تشریف فرما ہے. امام تربیت کرتے، راہ خدا میں امام آزاد کر دیتے. اتفاق ہوا مدینہ میں قحط پڑ گیا، جس میں سے اپنی زبانیں چاہنے کال، جی کال تھی گیا. مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، باغات پھل نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. حکومت نے بھی انتظام کیا، بارش والی نماز اس کو پڑھا، بارش نہیں ہوئی. ایک دن سارے مدینہ والے آبادی کو چھوڑ کے صحرا کی طرف چلے. آؤ مل کے دعا مانگتے ہیں، اللہ کرم فرمائے، بارش ہو جائے. دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی. دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک غلام اسی صحرا میں سب لوگوں سے علیحدہ، سنتے رہو کوئی بات نہیں، سب لوگوں سے علیحدہ جدا جا کر سجدے میں سر رکھا. ساری دنیا ایک طرف، وہ اکیلا غلام ایک طرف. جا کے صحرائے مدینہ میں سجدے میں اس نے سر رکھا. سر رکھ کر عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ جب تک بارش نہیں دے گا قیامت ہو جائے گی، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. نعرہ تکبیر، جیتے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جی سمجھ آ رہی بات؟ جی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سجدے میں، توجہ میری طرف رہے. پریشان تو مجھے ہونا چاہیے جس نے ابھی 5 منزل سے اور بھی پڑھنی ہے. چھوڑو سپیکر نہیں ہے تو کیا ہو گیا، عبادت کرو اپنی. اچھا جی کیا کیا؟ کہا میرے اللہ
जब तक बारान रहमत की बारिश नहीं देगा, क़यामत आ सकती है, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। यार इतनी बड़ी बात, जिसको आप कहते हैं इतनी बड़ी हुज्ज है, मेरे अल्लाह बारिश देगा तो सजदे से सर उठाऊंगा, वरना नहीं उठाऊंगा। रावी कहता है सजदे में पड़ा रहा, अल्लाह से राज़ व नियाज करता रहा। तवज्जो मेरे भाइयों, अल्लाह से राज़ व नियाज करता रहा। बादल ज़ाहिर हुए, बदल आए, बारिश बरसने लगी, सारे अहले मदीना अपने अपने घरों को चले। ये गुलाम भी उठा, सजदे से सर उठाकर अल्लाह का शुक्र करके ये भी अपने घर को चला। रावी कहता है मेरे अंदर जुस्तजू पैदा हुई, तजस्सुस पैदा हुआ, ये इतनी अजमत वाला कौन है, ये कौन है जिसने अल्लाह की बारगाह में ऐसे बात की कि मेरे अल्लाह जब तक बारिश नहीं देगा मैं बारिश लेके जाऊंगा जी, जब तक बारिश नहीं देगा। कहता है गुलाम आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मदीना की बस्ती में दाखिल हुआ, मैं पीछे पीछे। रावी कहता है महल्ला बनी हाशिम में आया, मैं पीछे पीछे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी, मैं पीछे पीछे महल्ला बनी हाशिम में आया, मैं पीछे पीछे। कहता है एक मर्तबा मैंने देखा गुलाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन के घर में दाखिल हुआ। ओए होए होए, मैं बात नहीं समझा पाया शायद। भाई तरबियत किसने की थी, तरबियत किसने की थी? सैयद सज्जाद ने। भेजा किसने था? सैयद सज्जाद ने जी। इमाम सज्जाद के घर में, ज़ैनुल आबिदीन के घर में दाखिल हुआ। ये बंदा कहता है, रावी कहता है मैंने देख लिया, मैं वापस चला गया। अब यहाँ से तवज्जो चाहूँगा, मैंने देख लिया, मैं वापस चला गया। अगले दिन यानी बाद वाले दिन मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, मैं करीम बाप के करीम बेटे सखी बाप के, जीते रहो, सखी बाप के, सखी बेटे, कल मैंने पढ़ना है ना इसी पे, इसलिए आज जुमला दे रहा हूँ। सखी बाप के सखी बेटे सैयद सज्जाद के पास जाता हूँ। जाकर ये गुलाम कैसा अजीब गुलाम है जिसकी दुआएं अल्लाह रादी नहीं करता है। ओए होए होए, मुस्तजाब दावत है जिसकी दुआएं अल्लाह रद्द ही नहीं करता है। ये कैसा गुलाम है जिसकी दुआएं अल्लाह रद्द ही नहीं करता है, जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। कहता है मैं चला जाकर इमाम से कहूं कि मौला ये गुलाम मुझे इनायत फरमा दे। लालच पैदा हो गया ना जी, भाई इसकी तो दुआएं कबूल होती है, मैं जाऊंगा। इमाम सखी हैं, कभी भी खाली नहीं लौटाएंगे। जाकर इमाम की खिदमत में अगले दिन सलाम किया। सलाम के बाद कहता है मौला एक ख्वाहिश लेके आया हूँ, एक दरख्वास्त लेके आया हूँ जी, एक तमन्ना लेके आया हूँ। मौला ने फरमाया बताओ, तो जो मेरी तरफ रहे। मौला ने कहा बताओ क्या तमन्ना लेके आए? कहा मौला आपके गुलामों में से एक गुलाम मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर, मौला आपके गुलामों में से मुझे एक गुलाम चाहिए। इमाम ने अपने गुलामों को बुलाया, गुलामों की सफ लाइन लगी हुई देख रहा है। अल्लाह अकबर, गुलाम लाइन में खड़े हैं, ये बंदा देख रहा है भाई मेरा गुलाम जिसको मैं चाहता हूँ वो कहाँ है। एक एक चेहरे का मुतालिया किया, देखता रहा, वो गुलाम नजर नहीं आया। कहता है मौला जो गुलाम मुझे चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। हैदरी, मौला जो गुलाम मुझे चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। इमाम ने फिर से पैगाम भेजा जो पीछे हैं वो भी आ जाएं। अब देखा वो गुलाम भी आ रहा है। गुलाम को देखा, चेहरे पे रौनक आई, वो भी लाइन में आके खड़ा हो गया। कहता है मौला फरजंदे हुसैन इब्ने अली, तवज्जो, फरजंदे हुसैन इब्ने अली इमाम सज्जाद, मुझे ये गुलाम चाहिए। ओए होए होए, मौला मुझे ये गुलाम चाहिए जो अभी आया है, मुझे ये गुलाम चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाह
यजीजियत मुर्दाबाद, यजीजियत मुर्दाबाद। आवाज़े बुलंद कर सलावत। इधर हो, सुनना, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। का मौला ये गुलाम चाहिए। गुलाम सफ में खड़ा था, जैसे ये शख्स ने गुलाम की तरफ इशारा किया, मौला ये गुलाम चाहिए, वही सफ में खड़े होकर गुलाम ने सोचा, मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन सखी हैं, करीम हैं, वो मांगेगा मेरे आका इनायत फरमा देंगे, दे देंगे, वो मांगेगा इमाम दे देंगे। वहीं अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर, तवज्जो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगी, मेरे अल्लाह अगर जिंदा रहूंगा तो इसी दरवाजे पे रहूंगा। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। मेरे अल्लाह अगर जिंदा रहूंगा तो इसी दरवाजे पे रहूंगा, अगर ये दरवाजा मुझसे लेना है, मेरे मालिक मुझे मौत दे दे, मेरे मालिक मुझे, रिवायत के लफ्ज़, घबराना नहीं आपने, दुआ मांगी, मेरे मालिक मुझे मौत दे दे। चूंकि इमाम सखी थे, दे देना था। एक मर्तबा खड़े हुए, गिरा, रूह परवाज कर गई। नतीजा क्या ले गए आप? यानी जिसको ये दरवाजा नसीब हो जाता है, ओहो, जो इस दरवाजे पर, आले मोहम्मद के दरवाजे पर झुक जाता है, वो मौत तो कबूल कर लेता है, दरवाजा छोड़ना कबूल नहीं करता। सलावत, क्या आज़मत है जी। वो मौत कबूल कर लेता है, दरे अहले बैत को छोड़ना पसंद नहीं। मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन इमाम, मौला पे पढ़ दें कल और मौजू पढ़ेंगे। इतने बड़े इबादत गुजार थे, बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे, घर वाले परेशान थे, कहीं ऐसा ना हो कसरत इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज न कर जाए। इतनी इबादत। रसूल के एक सहाबी हैं, आप उनको जानते हैं, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। अल्लाह ने उन्हें बड़ी लंबी ज़िंदगी दी थी, हत्ता इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तक इसी जाबिर ने अल्लाह के रसूल के सलाम भी पहुँचाए थे। रसूल के सहाबी हैं, पैगंबर ने फरमाया था, जाबिर तू मेरे एक बेटे को मिलेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, लक़ब बाकिर होगा, तवज्जो, जो मेरा हम नाम होगा, लक़ब बाकिर होगा। जब उसे मिलना, उसकी ज़ियारत करना तो कहना, तेरे दादा तेरे नाना रसूल तुझे सलाम कह रहे थे। अब मौला सज्जाद कसरत से इबादत करते, खौफ था कहीं रूह परवाज ना कर जाए। इसी जनाब जाबिर को बुलाया गया। अब मजलिस पढ़ने लगा हूँ, 10 मिनट और। इसी जनाब जाबिर को बुलाया गया, बुलाकर यही कहा गया, जाबिर जाओ ज़ैनुल आबिदीन से बात करो, गुफ्तगू करो कि कसरत इबादत में, इतनी ज़्यादा इबादत में थोड़ी सी कमी कर दे। जाबिर को, आप रसूल के सहाबी हैं, जाएं आप उनसे बात करें, हमारी क्या मजाल, जाएं आप बात करें और उनसे कहें इबादत में थोड़ी सी कमी कर दे। जनाब जाबिर सन रसीदा हैं,
سفید ریش ہے، رسول کے صحابی ہیں جناب جابر، توجہ چاہوں گا، رسول کے صحابی ہیں، امام سجاد ان کے مقام کو جانتے ہیں، یہ میرے نانا میرے جد رسول کے صحابی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، سن رسیدہ بھی ہیں، آل محمد کے ماننے والے بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، توجہ میرے بھائیوں، وفادار بھی ہیں۔ جناب جابر آئے، سننا مجلس کو، جناب جابر آئے، امام سجاد کے قریب بیٹھے، امام سجاد کے قریب بیٹھ کر جناب جابر کہتے ہیں سید سجاد مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ چلنا چلنا میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ جابر کہتے ہیں سید سجاد مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ امام سجاد ادب سیکھنا ہے تو آل محمد سے سیکھو، ادب سیکھنا ہے تو آل محمد کے دروازے سے سیکھو۔ سید سجاد امام وقت ہیں، کہتے ہیں جی چچا جابر میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے صلوات، بزرگ تھے نا بزرگ، امام نے فرمایا چچا جابر، خالی جابر نہیں کہا، ادب ہے یہ، کہا چچا جابر میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ جی جناب جابر نے کہا اچھا مجھے پہچانتے ہو، اب میں جملے کہنے لگا ہوں، جتنی دعا دے سکتے ہو دعا دینا۔ جناب جابر کہتے ہیں تو مجھے پہچانتے ہو؟ کہتے ہیں میں جابر وہ ہوں جس نے آپ کے نانا رسول کو، توجہ، جس نے آپ کے نانا رسول کو غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جابر وہ ہوں جس نے آپ کے دادا علی کو نخلستان مدینہ میں، سننا، مدینہ میں کھجوروں کے باغ میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جابر وہ ہوں جس نے آپ کی جدہ فاطمہ کی دعاؤں اور عبادتوں کے چرچے سنے ہیں، دیکھا نہیں ہے، چرچے سنے ہیں۔ میں جابر وہ ہوں جس نے آپ کے چچا حسن مجتبیٰ کو مسجد کے دروازے پر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جابر وہ ہوں جس نے آپ کے بابا حسین ابن علی کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی سمجھ آ گئی بات کی نا کہ جابر نے رسول کی عبادت کو بھی دیکھا، علی کی عبادت کو بھی دیکھا، فاطمہ کی عبادت کے بھی چرچے سنے، حسن کی عبادت کو بھی دیکھا، حسین کی عبادت کو بھی دیکھا۔ کہا ایسی بات ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کی عمر مبارکی اتنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر جناب جابر اتنی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں زین العابدین جب میں نے اتنے عبادت گزاروں کو دیکھا ہے، ایسا کرو عبادت میں تھوڑی سی کمی کر دو۔ سنو سنو، عبادت میں تھوڑی سی کمی کر دو۔ تیرے دادا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، آپ کی دادی کو دیکھا، آپ عبادت میں تھوڑی سی کمی کر دیں۔ میرے آقا زین العابدین کہتے ہیں دعو یا جابر، جابر ان باتوں کو چھوڑو، وہ میرے نانا کی عبادت تھی، وہ میرے دادا کی عبادت تھی، وہ میری دادی کی عبادت تھی، وہ میرے حسن مجتبیٰ امام کی عبادت تھی، وہ میرے بابا حسین ابن علی کی عبادت تھی۔ میں جنت کے لیے تو عبادت نہیں کرتا، جیتے رہو، میں جنت کے لیے تو عبادت نہیں کرتا، میں حور جنت کے لیے تو عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہا میں تو اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ جی اصلاً عبادت میں کمی نہیں آئی۔ اب وہ ان بزرگوں کی، میرے اجداد کی عبادتیں ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار، شکر کرنے والا، اللہ دا شاکر بندہ بن ونجا۔ میں تو اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ امام کیا کرتے؟ سارا دن روزے سے رہتے، رات بھر مصلی عبادت پر گزار دیتے۔ سخی کتنے تھے؟ سننا جو یتیموں کا خیال کتنا رکھتے تھے؟ سخی کتنے تھے؟ جب شب جمعہ ہوتی نا، جمعرات
شب جمعہ آپ خود امام محراب عبادت میں چلے جاتے، گھر کے دروازے پر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتے، ٹھیک، تیری ذمہ داری ہے ادھر کھڑا ہو جا، میں عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، اگر کوئی سائل میرے دروازے پہ آئے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ بندہ کھڑا کر دیتے تھے، ڈیوٹی لگاتے تھے، اتنے کریم امام ہیں۔ کوئی سائل میرے دروازے سے خالی نہیں جائے۔ مدینہ کے یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تیار ہونا عبادت کے لیے۔ کل میں نے سفیر حسین کا تذکرہ کیا، اللہ اللہ، آج میرا جی چاہ رہا ہے مسلم کے یتیموں کو رونا۔ اللہ، نام محمد و ابراہیم ہے۔ ارباب مکاتب نے لکھا یہ دونوں شہزادے قاضی شریح کے گھر میں مہمان تھے۔ اللہ اکبر، وہیں بیٹھ کے سنتے رہے، آج ہمارا بابا گرفتار ہو گیا، اجرکم اللہ، عبادت کیا کرو۔ کل میں نے روایت سنائی تھی نا آپ کو، امام صادق کی ابو بصیر والی روایت، ایک اور روایت سن لو، رونا کیوں عبادت ہے۔ راوی کہتا ہے میں امام کی ملاقات کے لیے گیا، صادق آل محمد امام نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا، سجدے میں سر رکھ کر امام دعائیں مانگ رہے تھے، میرے اللہ ان سینوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کی قبر سے جا کر مس ہوتے ہیں۔ امام سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، پھر دعا مانگی میرے اللہ ان چہروں پر رحمت نازل فرما جن چہروں پر کربلا کی خاک پڑتی ہے۔ اللہ، پھر امام نے تیسری دعا مانگی، راوی کہتا ہے میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو غریب حسین کا درد سن کر، بلند آواز سے جو لوگ روتے ہیں ان کی آوازوں پر رحم فرما۔ اجرکم اللہ، یتیم ہے، سنتے رہے، آج ہمارا بابا اسیر ہو گیا، سنتے رہے، آج ہمارا بابا دارالامارہ کی چھت پہ شہید کر دیا۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا نا، جب 7-8 سال کے بچوں کو پتہ چلتا ہے نا ہم یتیم ہو گئے، کیسے گھٹ گھٹ کر چیخیں مار مار کر روتے۔ میں جملہ کہوں، مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا، مانتے ہو آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانتا ہوں، جو 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، میں مانتا ہوں وہ اپنے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن عزادارو اپنے بابا کی میت پر 7-8 سال کا بچہ چادر تو ڈال سکتا ہے۔ اجرکم اللہ، چادر تو ڈال سکتا ہے نا 7-8 سال کا بچہ۔ مجھے کسی تاریخ میں نہ ملا کسی نے مسلم کے یتیموں کو بابا کا جنازہ دیکھنے دیا ہو، یا مسلم کے یتیموں کو بابا کی میت پر چادر ڈالنے دی ہو۔ عزادارو مسلم کے یتیم ہیں، قافلہ مدینے چلا، قاضی شریح نے کہا ساتھ مل جاؤ، بس مسائل پڑھنے لگا ہوں، قاضی شریح نے کہا ساتھ مل جاؤ، بچے چلے، قافلہ آنکھوں سے دور ہو گیا۔ عزادارو مسلم کے یتیم ہیں، کوفہ کی گلیاں ہیں، انجانے راستے ہیں، یتیم بچے ہیں۔ عزادارو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، سوچو تو صحیح کس طرح سے یتیم بچوں نے رسن پہنے ہوں گے، کیسے اسیر ہوئے ہوں گے۔ زندان میں آئے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، زندان میں آئے،
आज़ादारों जिंदान में रहे। मशकूर को अपना तारुफ कराया, कहा मशकूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है। मशकूर कहता वो मेरे नबी हैं। जी भर के मातम करना, मुहर्रम है ना, आज 5 मुहर्रम हो गई। मशकूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है, कहता मेरे नबी हैं। कहा उनके भाई अली को जानता है? कहा जी जानता हूँ। कहा अकील को जानता है? जानता हूँ। कहा अकील के बेटे मुस्लिम के शहजादे हैं। हम अकील के बेटे मुस्लिम के अजरकुम अल्लाह, अकील के बेटे मुस्लिम के शहजादे हैं। अज़ादारों मशकूर ने जिंदान का दरवाज़ा खोला, कहा आले मोहम्मद के यतीमों मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता न था तुम औलाद ज़हरा में से हो। अजरकुम अल्लाह, अच्छा इस्तकबाल किया है आपको, सैयदा दुआ दे रही है आपको। आले मोहम्मद के यतीमों को रोने वाले सैयदा दुआ दे रही है। बस मसाइब पढ़ो अज़ादारों। बच्चे जिंदान से बाहर आए। अज़ादारों वही कोफा की गलियां, इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया जो बच्चों को लाएगा इनाम दिया जाएगा। अज़ादारों रात को सफ़र किया, दिन को एक दरख्त पे बैठ गए। एक खातून पानी भरने आई, 2 चांद जैसे चेहरे पानी में नजर आए। अल्लाह अकबर, यही जुमला तो रोने का है ना। कितने प्यारे थे मुस्लिम के शहजादे, 2 चांद जैसे चेहरे पानी में नजर आए। मालिकन को बुलाया, घर ले चली। अज़ादारों अल्लाह अल्लाह, मुकद्दर इन शहजादों का ये हारिस की ज़ौजा थी। तहखाने में जगह मिली, रात को हारिस घर आया। शुरू करूँ ना मसाइब शहजादों का। रात को हारिस घर आया, बच्चों ने ख्वाब देखा। अज़ादारों बड़े शहजादे ने देखा नाना मोहम्मद है, दादा अली है, बाबा मुस्लिम है। पूछ रहे हैं शहजादों को कहाँ छोड़ आए हो। छोटे ने भी यही ख्वाब देखा, बड़े भाई को जगाया, एक मर्तबा बेदार करके ख्वाब सुनाया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाले, गिरिया करने लगे। शहजादों को समझ आ गई जिंदगी की आखिरी रात आ गई। अजरकुम अल्लाह, जवान हो ना, यतीमों का मसाइब है जो जवान बैठे हो। कहा जिंदगी की आखिरी रात आ गई। बच्चे रोए। हारिस ने ज़ौजा से पूछा हमारे घर में बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। अज़ादारों बचाती रही। ये हारिस उठा, तहखाने में आया, अब मुझे दुआ भी देना, मसाइब पढ़ रहा हूँ। ये हारिस तहखाने की तरफ चला। बीबी सामने आई, हाथ जोड़े, कहा मेरे मेहमानों पे जुल्म न करना, मेरे मेहमानों पे जुल्म न करना। ये आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ी, चराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। दीवारों पे हाथ रखते रखते वहां पहुंचा जहां मुस्लिम के यतीम रो रहे थे। अज़ादारों जालिम ने जाके तमाचा मारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों आंसू प्यारे ना करना, हुसैन के यतीमों को रोना है, आंसू प्यारे ना करना। अज़ादारों जालिम ने जाके तमाचा मारा। तमाचा मारना था, बच्चा जमीन पे गिर गया। मैं कैसे पढ़ूं ये मसाइब। जुल्फों से पकड़ा, तहखाने से घसीट के बाहर ले आया, आगे सतून के साथ बांध दिया। अजरकुम अल्लाह, मातम करना ज़ादारों। आगे सतून के साथ बांध दिया शहजादों को। सुबह हुई, अज़ादारों मुस्लिम के यतीमों को लेकर नहर के किनारे पहुंचा। बहुत सारा मसाइब छोड़ दिया, मुस्लिम के यतीमों को लेकर नहर के किनारे पहुंचा। शहजादे कांप रहे थे, शहजादे कांप रहे थे। तलवार भी थी, जालिम भी था। मुस्लिम के यतीम कांप रहे थे। कभी देखा ना डर की वजह से बच्चों को कांपते हुए। मुस्लिम के यतीम कांप रहे थे। अज़ादारों कहते जालिम तूने हमें कत्ल करना है, हमारी सुबह की नमाज रह गई। अल्लाह अल्लाह। अज़ादारों अब्बास के भांजों ने एक मर्तबा तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर की आवाज आई। अल्लाह जाने माँ ने कैसे सुनी होगी। अजरकुम अल्लाह, मसाइब की तैयारी करो, मातम होगा इंशाअल्लाह। अज़ादारों अल्लाह जाने माँ ने कैसे सुनी होगी। नमाज खत्म हुई। ये कमीना अल्लाह इस पे लानत करे कि इसने आले मोहम्मद को बड़ा सताया है। अज़ादारों एक मर्तबा तलवार लेके बड़े शहजादे की तरफ बढ़ा। छोटा शहजादा सामने आया, कहता है बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है,
میرے بھائی کو میرے سامنے قتل نہ کرنا، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ آزادہ لو تلوار لے کے چھوٹے شہزادے کی طرف بڑھا، بڑا بھائی سامنے آیا، ہاتھ باندھ کر کہتا آنسو پیارے نہ کرنا۔ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ اپنی عقیدت کا جملہ کہوں، اماں نے اسے میرے ذمہ لگایا تھا، میرے سامنے قتل نہ کرنا۔ اجرکم اللہ ماتم کرنا زیادہ رو، تلوار ہوا میں لہرائی، بڑے بھائی کا سر کٹا، ظالم نے سر ایک طرف رکھا، لاشا اٹھا کے نہر میں پھینکا۔ اب جو لوٹ کے آیا ماتم کرنا، اب جو لوٹ کے آیا چھوٹا شہزادہ نظر نہ آیا۔ ازادارو نہ ماتمی ہو، یتیموں کو رونے آئے ہو، ابھی رونا۔ ازادارو لاشا دریا میں پھینکا، حارث لوٹ کے آیا، اللہ اس پہ لعنت کرے، حارث لوٹ کے آیا، چھوٹا شہزادہ نظر نہ آیا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ اب جو دیکھا نا چھوٹے شہزادے نے اپنے بھائی کا سر گود میں اٹھایا ہوا۔ اللہ اللہ، اس سے بڑا مسائل میرے پاس نہیں ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بھائی کا سر گود میں اٹھایا ہوا، اپنا منہ شہزادے کے منہ پہ رکھا ہوا۔ آزادہ رو بڑی تلوار تھی، شہزادہ چھوٹا تھا، حارث کا قد بڑا تھا، کھڑے ہو کے حملہ نہ کیا۔ اس کمینے نے گھٹنا لگایا، یہ بیٹھ گیا، بیٹھ کر زور سے تلوار ماری، چھوٹا شہزادے کا سر کٹا، لاشا اٹھایا، دریا میں پھینکا۔ ماتم کرنا زیادہ رو، بڑے بھائی نے بازو کھولے، آؤ میرے بھائیا اکٹھے جائیں گے، اماں سے جا ملیں گے۔ اللہ اللہ اللہ